السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ میڈیا کے اوپر بہت پریشر ہے. بہرحال آپ جانتے ہیں کہ آج ایک بڑی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا. حامد میر صاحب جو کہ ملک کے ممتاز صحافی ہے، جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہیں، ان پر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. بہت فارچونیٹ بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ وہ بالکل محفوظ رہے اور ٹائملی جو بام ان کی گاڑی میں پلانٹ کیا گیا تھا، انفیکٹ اس کے نیچے پلانٹ کیا گیا تھا، اس کو ڈیفیوز کر دیا گیا. یہ اس کے اوپر مختلف مذمتی بیانات بھی آئے ہیں، لیکن ابھی تک سارا دن میں دیکھتا رہا ہوں کہ ہم نے کور ایشو جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا کسی نے بھی. میں چاہتا ہوں کہ آج اس حوالے سے تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہو اور آگے چل کے پروگرام کے اندر کچھ اہم حقائق بھی ہم سیٹھی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین، کوسجی صاحب ایک بہت سینئر جرنلسٹ تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اس دنیا میں اب وہ نہیں رہے. بڑے بہادر آدمی تھے. میں چاہتا ہوں سیٹھی صاحب سے ان کے بارے میں بھی بات کی جائے اور اگر وہ بہادر تھے تو اس کی وجہ کیا تھی اور کون سے ایسے نارمز تھے، کون سے ایسے پرنسپلز تھے جن کے حوالے سے وہ اس چیز کو ساتھ لے کر چلتے رہے. میں چاہوں گا آج اس کے حوالے سے بھی بات ہو. سیٹھی صاحب، not a very good day, obviously not for the journalist community and for the Geo News, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حامد میر صاحب بالکل خیر و عافیت سے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم کوسجی صاحب کی بات کر لیں. وہ اس دنیا میں نہیں رہے. کہا جاتا ہے، ان کو پڑھا بھی جاتا ہے کہ وہ بڑے دلیر آدمی تھے، بڑے بریو آدمی تھے. کیسے آپ you've met him, you've seen him, you've interacted with him. منیب، بڑا صدمہ ہوا اردیشر کی پاسنگ پہ، وفات پہ. وہ غالباً 86 سال کی عمر کے تھے، مگر بڑی ایکٹیو زندگی تھی ان کی. بہادری کے بارے میں ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے بہادر کالمنسٹ تھے. اس لیے دو باتیں. ایک تو یہ کہ وہ پارسی کمیونٹی سے تھے، ایک اقلیت سے تھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر اقلیتوں کا کیا حال ہے، کتنے خوفزدہ ہیں وہ. یہاں اس قسم کی انتہا پسندی پھیل چکی ہے کہ اقلیتیں بڑی خوفزدہ ہیں، اور اقلیتوں میں سے اگر کوئی کھڑا ہو کے کوئی صاف بات کرے یا سچ بولے تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا، تو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور غالباً تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیونکہ وہ کھڑے ہو کے انہوں نے سچ کی بات کی، سب سے پہلے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بات کی اور بھٹو صاحب نے انہیں سزا دی، ان کی سارے کاروبار کو تباہ کر دیا. پھر انہوں نے جب محترمہ کی حکومت تھی 2 دفعہ تو ان کی تنقید کرتے رہے. نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو تنقید کرتے رہے. مشرف صاحب کی حکومت میں شروع میں تو نہیں تنقید کی، بعد میں تنقید کرنی شروع کر دی. یہاں تک کہ عدالت کے اندر جا کے سپریم کورٹ کے کھڑے ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی سپریم کورٹ نے بلا لیا تھا. اچھا. ہاں، اور رضاللہ صاحب کا کورٹ تھا، اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جنرل اسلم بیگ نے چیف جسٹس کو کہا کہ ایسے کر دو، ایسے نہیں، ایسے نہیں. تو اس نے کنٹیمپٹ میں بلا لیا تھا بیگ صاحب کو، مگر پھر بیگ صاحب نے معافی بھی نہیں مانگی اور وہ کیس ختم ہو گیا. تو انہوں نے بڑا سخت مضمون لکھا تھا اس پہ. ان کو سپریم کورٹ نے بلا لیا کنٹیمپٹ میں. اچھا. تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ہاں، انہوں نے ججز نے ان سے پوچھا، اس وقت ججز نے، کہ آپ نے یہ کہا ہے ہمارے بارے میں؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے. اس نے کہا کہ یہ تو بالکل توہین عدالت ہے. اس نے کہا میں نے آپ کی توہین کی ہے، آپ مجھے سزا دیں. اچھا. یہاں تک وہ کھڑے ہو کے عدالت میں، سپریم کورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا میں بالکل نہیں عزت کرتا آپ لوگوں کی. اس قسم کی بات کی تھی انہوں نے. اور مگر اس وقت پھر ججز نے سوچا کہ چھوڑو یار اس کو، اور بات کو کیا بڑھانا، تو دبا دیا لانگ ہیئرنگ کر دی. ابھی تک پینڈنگ ہے کیس. تو مطلب ہے کہ دلیر آدمی تھے، بولتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت میں سیف الرحمان صاحب نے میرے ساتھ زیادتیاں کی تو کراچی سے صبح 7 بجے کی فلائٹ لے کے، یہ میری اہلیہ مجھے بتاتی ہیں، مجھے تو اندر رکھا ہوا تھا اس وقت، کہ 2 دفعہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس لگا میرا ہیبیس کارپس کا کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے، ایجنسیاں ان کو پروڈیوس کریں. اور آگے سے یہ کہا گیا کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کہا کہ نہیں، ہماری جورسڈکشن نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا اختیار نہیں ہے. تو یہ صبح 7 بجے کی فلائٹ پکڑ کے 9 بجے لاہور آتے تھے اور آ کے بیٹھ جاتے تھے عدالت میں 2 دفعہ. اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں میرا کیس گیا تو وہاں بھی کراچی سے جہاز لے کے آ کے اور عدالت میں بیٹھتے تھے ایز اے جیسچر آف سپورٹ، ہمدردی میں.
اور میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے کس قسم کا سپورٹ کیا اور ہمیشہ ایک آزاد صحافت کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی. اسی طرح کراچی کے جو مافیا ہے، لینڈ مافیا، اس کے خلاف بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہوئے اور بتایا کہ یہ لینڈ مافیا کیا کر رہا ہے. بڑی پٹیشنز ہیں ان کی سندھ ہائی کورٹ میں سٹیزن سوسائٹی کے لیے، اور وہاں آپ کو پتا ہے لینڈ مافیا نے لوگوں کو بھی مار دیا پراپرٹی ڈسپیوٹس کے اوپر، مگر اردیشر کھڑے رہے. میں بہت عزت کرتا ہوں کراچی کے شہری جو ہیں، جو کہ پڑھے لکھے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ کراچی کے لیے انہوں نے کتنی جدوجہد کی. بڑی عزت کرتے ہیں ان کی، اور ہم ایک ساتھی، ایک بزرگ کو بڑا مس کریں گے. ان کی بڑی ہمارے اوپر ہمیں بڑا بھروسہ تھا، ایک سایہ تھا ان کا، وہ ہاتھ رکھتے تھے. ہمیں پتہ تھا اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو اردیشر ہمارے لیے کھڑے ہوں گے اور کوئی بھی کھڑا نہ ہوگا. تو بہت صدمہ ہوا، بڑا مس کریں گے انہیں. ہی واز اے گریٹ مین. He definitely was a great man. سیٹھی صاحب تھوڑا آگے چلتے ہیں. سیٹھی صاحب میں نے شروع میں ذکر کیا آج جو ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا حامد میر صاحب کے حوالے سے. ناظرین میں چاہتا ہوں ایک رپورٹ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ نیچرلی ہمارے لیے اہم بات یہ ہے اس وقت کہ جو اب ہو رہا ہے وہ کس ایکسٹینٹ تک جا چکا ہے. جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ ویسے کیا ہوتا رہا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ایک رپورٹ ہے، اس حوالے سے آپ دیکھیے، اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان میں خبر دینے والے خود ہی خبروں کی زینت بن جاتے ہیں. جیو نیوز کے سینئر اینکر اور ملک کے ممتاز صحافی حامد میر بھی اس زمرے میں آتے ہیں. جب انہیں مختلف حلقوں کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں نے آج صبح عملی جامہ پہن لیا اور ان کی گاڑی کے نیچے لگایا گیا بام خوش قسمتی سے اپنا کام کرنے سے پہلے ہی برآمد کر لیا گیا. اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان صحافیوں کا مقتل بنتا جا رہا ہے. جہاں گزشتہ چند برسوں میں تقریباً 46 صحافیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. صحافتی تنظیموں کے مطابق اکثر اموات کے محرکات تو واضح تھے، لیکن اس میں سے چند ایسے بھی ہیں جو ابھی تک صحیح طور پر سامنے نہیں آئے. جیو نیوز کے ہی رپورٹر ولی خان بابر اپنی گینگ وائلنس کی رپورٹ نشر ہونے کے بعد 2011 میں کراچی میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور اس کیس کے 6 گواہان کو بھی ایک ایک کر کے موت کی نیند سلا دیا گیا. دوسری جانب 2009 میں سوات میں جیو نیوز کے نمائندے موسیٰ خان خیل کو موت کا تحفہ 32 گولیوں سے چھلنی کر کے دیا گیا. ان کا قصور بھی آج تک واضح نہیں ہو سکا، مگر ان کی موت ان حالات میں ہوئی جب سوات میں حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کے نتیجے میں سوات امن معاہدہ نافذ ہوئے 2 روز ہی گزرے تھے. 2011 میں ممتاز صحافی سلیم شہزاد کی لاش منڈی بہاؤالدین کے قریب سے برآمد ہوئی. تقریباً 3 دن لاپتہ رہنے کے بعد سلیم شہزاد کا مردہ جسم بہیمانہ تشدد کی داستان سنا رہا تھا. سلیم شہزاد کا قتل القاعدہ اور پاکستان کے عسکری حلقوں کے حوالے سے ان کے مضمون کے منظر عام پر آنے کے بعد ہوا، جبکہ خضدار بلوچستان سے تعلق رکھنے والے صحافی عبدالحق بلوچ بھی اس سال ستمبر میں خاموش کروا دیے گئے. لاپتہ افراد کے معاملے میں ان کی دلچسپی اور بلوچ عسکری تنظیموں کی ان سے ناراضگی شاید ان کی زبان بندی کا موجب بنی. اگرچہ حکومت کی جانب سے کچھ معاملات پر کمیشن بھی بنائے گئے اور دیگر طریقوں سے بھی مجرموں کا کھوج لگانے کی ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن نتیجہ تقریباً تمام کیسز کا سرد خانے کی نظر ہونے کا ہی رہا. لگتا ہے کہ صحافیوں کا خون بھی ان تاریک سرد خانوں کو پگھلانے میں ناکام ہو گیا ہے. اگرچہ ان اموات کے سلسلے میں انگلیاں کبھی غیر ریاستی عناصر کی جانب اٹھیں اور کبھی ریاستی ایجنسیوں کی جانب، لیکن مجرموں کو کبھی بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا. سوال یہ ہے کہ کب تک پاکستان میں خبر دینے والے خبر بنتے رہیں گے. سوال تو یہ بھی ہے کہ پچھلے چند عرصے میں ملکی حالات میں تبدیلیوں کے باعث جس طرح صحافیوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، کیا آنے والا وقت مزید غیر محفوظ ہوگا؟ کیا تاریک راہوں کے مسافر بڑھتے جائیں گے؟ سیٹھی صاحب یہ تو تھی وہ رپورٹ جو کہ ہم نے تیار کی تھی اس حوالے سے کہ جرنلسٹ کے ساتھ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کیا ہوتا رہا ہے. سیٹھی صاحب آج جو واقعہ ہوا، حامد میر صاحب خود اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، یا ان سے جب پوچھا گیا ایک رپورٹر نے تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ ناظرین ایک بڑا چھوٹا سا کلپ ہے حامد میر صاحب کا، دیکھیے. تھوڑے دن پہلے انٹیریئر منسٹری جو ہے اس نے ایک لیٹر جاری کیا تھا. اس لیٹر کے مطابق تو طالبان میرے سے ناراض تھے، لیکن اس سے پہلے جو دھمکیاں تھیں اس میں کچھ اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان پہ شک کیا جا رہا تھا. تو ابھی مجھے اس کا نہیں پتا کہ اس میں کون ہے. سیٹھی صاحب یہ طالبان والا تو خیر انہوں نے کلیئر کر دیا نا کہ طالبان ٹھیک ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے. یہ اسٹیٹ ایکٹرز کی جب وہ بات کرتے ہیں تو واٹ ڈز ہی مین بائی دیٹ کہ اسٹیٹ ایکٹرز ناراض تھے؟ ابھی وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. منیب
الحمدللہ حامد میر از سیف، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ حامد میر صاحب کو اضافہ اس کی بتانا چاہیے تھا کہ یہ جب اسٹیٹ ایکٹرز کی وہ بات کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے ان کا، مگر آج کل کے حالات میں شاید یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ اشارہ کریں کسی کی طرف وداؤٹ پروف، کیونکہ پروف تو نہیں ہے، مگر دھمکیاں آتی ہیں اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہاں سے دھمکی آ رہی ہے، کون دھمکی دیتا ہے، تو اس لیے اب کیا بندہ کہے۔ مجھے تو صرف یہ ہے کہ پہلے ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹر سے بڑا خطرہ ہوتا تھا اور اب اسٹیٹ ایکٹر سے خطرہ ہونا شروع ہو گیا، اور حامد میر صاحب نے بتایا نہیں اسٹیٹ ایکٹرز کون ہیں۔ ایکچولی سپریم کورٹ نے اسٹیٹ ایکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں بلوچستان میں، انہوں نے ایجنسیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، انہوں نے لشکرز کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے تعلقات ایجنسیوں سے ہیں، جو ڈسپیئرڈ لوگ تھے، تو وہ تو اشارہ تو ہو چکا ہے اور کرٹیسزم بھی ہوئی ہے اور بلا کے پوچھ بھی ہوئی ہے، مگر ایویڈنس نہیں ہے، تو یہیں تک بات رہ جاتی ہے۔ مگر جب کسی کو دھمکی آتی ہے تو دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ دھمکی دینے والا کون ہے اور دھمکی کیوں دی جا رہی ہے۔ کیوں دی جا رہی ہے وہ تو سب کو نظر آنا چاہیے، جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، حامد میر صاحب کی باتیں سنتے ہیں، انہیں سب کو پتا ہوگا کہ حامد میر صاحب کا تنقیدی جائزہ اگر کسی سیاسی جماعت کی طرف ہے یا کسی سیاسی انسٹیٹیوشن کی طرف ہے یا کسی عسکری انسٹیٹیوشن کی طرف ہے یا کسی ایجنسی کی طرف ہے، تو وہ تو اپنی باتوں میں یہ نظر آ جاتا ہے نا۔ میری باتوں سے بھی نظر آ جاتا ہے کہ اگر میں کسی دن ایک کے خلاف بات کروں یا دوسرے کے خلاف کروں تو نظر آ جاتا ہے سب کو کہ یہ کس کی تنقید کر رہے ہیں، جس کی آپ تنقید کرتے ہیں وہی آپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ مطلب یہ خلاف تو بات ہے، تنقید ہوتی ہے نا، وہی نا، تنقید کسی کی تو وہ خلاف ہو گیا آپ کے، یہی ہوتا ہے نا۔ تنقید ہم تو اچھے نیک دل سے کرتے ہیں تاکہ غلطیاں ختم ہوں اور ہم مل کے اس ملک کو چلائیں، اور اگر کوئی غیر جمہوری باتیں ہو رہی ہیں یا چیزیں ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے، غیر آئینی چیزیں، مگر کچھ لوگوں کو بات یہ پسند نہیں آتی۔ اچھا، تو ایک تو یہ۔ اب نان اسٹیٹ ایکٹرز تو ہمیں پتہ ہے، پہلے پرانے زمانے میں سیاسی پارٹیز اور گورنمنٹس ہوتی تھی، وہ کبھی پیپر بند کر دیتے تھے، کبھی پولیس کے ذریعے ہراسمنٹ ہوتی تھی، کبھی پکڑ کے لے جاتے تھے، کبھی آئی وی آ جاتی تھی، کبھی ٹیکس کے کیسز شروع ہو جاتے تھے، تو وہ تو ہمیں وی آر یوز ٹو اٹ۔ مگر پچھلے 8-10 سال میاں صاحب کے جانے کے بعد مشرف کے زمانے میں اتنا نہیں ہوا یہ، اور جب سے زرداری صاحب آئے ہیں ان کی طرف سے کسی جرنلسٹ کو دھمکی ومکی یا اس قسم کی چیز نہیں ہوئی۔ مشرف صاحب کے زمانے میں کچھ ہوا کہ جب انہوں نے اینڈ میں ہوا، جیو کو بند کر دیا، مگر شروع میں بالکل نہیں ہوا، بڑی رومانس تھا میڈیا کے ساتھ، تو سیاسی جماعتوں کی طرف سے پرابلم ہوتی تھی، مگر اور پھر اس کے بعد نیا ڈائمینشن ہوا، کچھ ایتھنک پارٹیز جو گورنمنٹ میں تھیں یا نہیں تھیں ان کی طرف سے تھریٹس آنی شروع ہوگی وائلنٹلی، پھر کوئی سیکٹیرین آرگنائزیشنز جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے ان کی طرف سے آنی شروع ہوگی، تو یہ سب کچھ چلتا رہا۔ مگر اب ریسنٹلی یہ جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی دھمکیاں آ رہی ہیں، تو اس لیے اب ایک ہی بات ہے کہ ہم نام تو لے نہیں سکتے، مگر ہمیں پتہ ہے کون ہمیں یہ دھمکیاں دیتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے، کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، کیوں یہ ناراض ہے۔ اب میری تو یہی بات، میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، اپنا ریکارڈ ٹھیک کرنا چاہیے، ہم سے بات کرنی چاہیے، مگر ایسی دھمکیوں کے ساتھ میڈیا جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اچھا سیٹھی صاحب، ایک بات مجھے ہمارے ویورز کے لیے بھی کافی انفارمیٹیو ہوگا۔ ناظرین، 28 دسمبر 2011 کو وہ آخری پروگرام تھا پچھلے سال کا، اس میں اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی، میں چاہتا ہوں آپ سنیں، کیونکہ یہ جو جرنلسٹ کو تھریٹ کے حوالے سے جو بات تھی، اور خاص طور پہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے حوالے سے بھی کوئی بات کی تھی، میں چاہتا ہوں شاید انہیں تو یاد نہ ہو لیکن ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے، ذرا آپ کلپ دیکھیے، آپ کو بہت سی باتیں کلیئر ہوں گی۔ مجھے نان اسٹیٹ اور اسٹیٹ ایکٹر سے تھریٹس آ رہی ہیں، اور یہ بڑی سنگین قسم کی تھریٹس ہیں، اور یہ میں نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لی ہیں، اور میں نے ڈومیسٹک اندرونی اور بیرونی جرنلسٹ باڈیز کو بھی اطلاع کر دی کہ میرا کیا خیال ہے اس کے پیچھے کون ہے اور کون نہیں ہے، اور اگر سچویشن اور خراب ہوئی اور یہ تھریٹس ختم نہ ہوئی تو پھر میں آئی ول بی کمپیل ٹو ٹیک نیمز اینڈ نیمز آف آرگنائزیشنز اینڈ نیمز آف آفیشلز۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ بڑی ایک سیریس ایشو ہے، اور یہ تھریٹس صرف مجھے نہیں ہیں، یہ تھریٹس میری فیملی کو بھی ہیں، اور میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ منسٹری آف انٹیریئر نے ایک نہیں 2
نوٹیفیکیشنز بھی سیکرٹ نوٹیفیکیشنز بھی شائع کیے ہیں کہ نجم سیٹھی کو اور اس کی فیملی کو تھریٹس ہیں. سیٹھی صاحب یہ تو بات تھی تقریباً ایک سال ہو گیا اس بات کو. اب حامد میر صاحب نے بھی آج وہ کہا جی پہلے اسٹیٹ ایکٹر سے تھا, پھر طالبان مجھ سے ناراض تھے, آپ نے کہا اسٹیٹ اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز دو. ان کو تو جو تھریٹ تھی وہ آج ایگزیبٹ ہوگی ایک طریقے سے. آپ کو آر یو اسٹل انڈر تھریٹ؟ یس آئی تھنک سو. بالکل. آج ہی ہماری چڑیا یہ خبر لائی ہے کہ یہ کوئی لسٹ وسٹ بنی ہوئی ہیں جس کے اندر لوگوں کے نام ہیں, اور حامد میر کا بھی نام تھا, میرا بھی نام ہے اس میں. تو اللہ خیر کرے. ٹائٹ کرنا ہے آپ کو؟ نہیں, وہ مطلب ہے کہ ارادے لوگوں کے نیک نہیں ہیں, مگر نہ حامد میر کی زبان کو وہ بند کر سکتے ہیں, نہ ہماری زبان کو بند کر سکتے ہیں. ہم سچ بولیں گے, یا ہم وہ بولیں گے جو ہم سمجھتے ہیں سچ ہے. ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے, ہمارے آگے کوئی نہیں ہے. ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں. سیٹھی صاحب میں بریک کی طرف مجھے جانا ہے. ایکچولی یہ تھوڑا سا سبجیکٹ تھوڑا بڑا ہے, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی مزید ڈسکشن ہو, کیونکہ اس کا ایک اپوزٹ پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آ جا رہا تھا. میں چاہتا ہوں ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں تو بہت سے لوگ آج یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہیں ہوا, خدا نہ خواستہ اگر کوئی معمولی سا واقعہ بھی ہو جاتا تو ملکی اداروں کے اوپر بے سروفہ قسم کی تنقید کی جاتی اور فنگر پوائنٹنگ کی جاتی. اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں آج پروگرامز کے اندر بھی میں دیکھ رہا تھا, انفیکٹ کامران حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بات ہو. ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد.